سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑا، فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے کہ اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6416۔ پیش نظر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی بے ثباتی کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کی حقارت کی طرف، اس کی کمزوری کی طرف، اس کے فانی ہونے کی حیثیت سے۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوتی۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کفن میں جیب نہیں ہوتا۔ کوئی مسلمان اس دنیا کو مستقل ٹھکانہ سمجھ کر اس سے دل نہ لگائے، بلکہ یہ دنیا فانی اور ختم ہونے والی ہے۔ ہر متنفس، ہر انسان یہاں حیات مستعار لے کر آیا ہے، ادھار لے کر آیا ہے۔ انسان کو یہاں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی حقیقی جزا اور بدلہ آخرت میں ملے گا۔ گویا یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا۔ اسی لیے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں، اور اگر اس سے برائی ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے جو نیکیاں کی ہیں وہ اللہ کے لیے کی ہیں، تو بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا۔ اس انسان سے بدلے کی امید تم نے کی ہی کیوں؟ اللہ کے علاوہ ہر امید ختم ہونے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ جس سے بھی ہم امید کرتے ہیں وہ کنگال ہے۔ بہرحال یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسا کہ سورہ شورى آیت 20 میں ہے، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، جو شخص آخرت کی کھیتی یعنی اجر و ثواب کا خواہاں ہوتا ہے، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں کہ انسان یہاں جو کچھ محنت کرے گا اسی حساب سے جزا کا مستحق ہوگا۔ دنیاوی مال و دولت اور جاہ و حشمت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کان کٹے مردہ بچے کے پاس سے گزرے اور فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، ہم تو اسے بلا قیمت بھی لینا پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ بے وقت اور بے حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، تمہارے نزدیک جس قدر یہ بے وقت اور بے حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے حقیقت اور بے وقت ہے، چونکہ دنیا کے بالمقابل آخرت میں اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ آرام اور راحت ہوگی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اہل اسلام کے لیے قید خانہ قرار دیا، جبکہ کافر اس دنیا میں بڑے آرام میں ہیں اور آخرت میں وہ سزا اور عذاب جھیلیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ یعنی پابندی کی جگہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2956۔ چونکہ یہ دنیا اور دنیا کا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے یہاں بے حقیقت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان سب ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے امور کے اور عالم اور متعلم کے۔ بعض لوگ حصول دنیا کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں اور اس میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا امتیاز نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے، اور اس طرح اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اور جو شخص آخرت کی کامیابی کا خواہش مند ہو وہ آخرت کی فکر کرتا ہے اور دنیا کا نقصان بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ لوگ بالعموم دنیاوی عیش و راحت کے حصول میں سرگرداں رہتے ہیں، بڑی بڑی جاگیریں، محلات اور آسائش تلاش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی جیسے بھی ہو گزر ہی جائے گی۔ انسان یہاں بے شک تنگ و ترشی میں رہے، سختی میں رہے، مشکلات میں رہے، تاہم اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس کی رضا کے حصول اور آخرت کی فلاح کی طرف سے غافل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال و دولت سے محفوظ رکھا،
قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا سے یوں محفوظ رکھتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر کے بچھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرا اور دنیا کا تعلق صرف اس قدر ہے جیسے کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرے، سستائے اور کچھ دیر بعد اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3377۔ آپ نے دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک انسان سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے اسے کتنا پانی لگتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2857۔ چنانچہ پیش نظر اس حدیث میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کندھے سے پکڑا اور فرمایا، تم دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی پردیسی یا راہگیر مسافر ہو، یعنی پردیسی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ کر لیتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے، لیکن راہگیر کے پیش نظر راستہ طے کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ راہگیر پر تو یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ جلد از جلد سفر طے کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اسی طرح دین اسلام کے راہی کو چاہیے کہ اپنے اصل مقصد سے کام رکھے اور آخرت کی فلاح و کامیابی کو اپنا نصب العین بنائے، اور کسی بھی وقت آخرت کو اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اگر وہ اس دنیا میں الجھ گیا تو منزل کا حصول نہ ہو سکے گا۔ ایک مومن کے نزدیک یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس کا اصل دھیان اصل مسکن یعنی جنت کی طرف ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مومن کے لیے ضرورت سے زائد مال جمع کرنے میں کوئی مصلحت نہیں ہے۔ جس طرح مسافر اپنے ساتھ زیادہ سفر لیتا ہے، یعنی ضرورت کے مطابق سامان جتنا اس کے سفر میں کام آنے والا ہے اتنا ہی لیتا ہے، اسی طرح ایک مومن دنیا سے آخرت کو جا رہا ہے۔ وہ دنیا کا سفر طے کرتے وقت صرف ضروری اور ناگزیر سامان ساتھ رکھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے شام ہو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، اور صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو۔ کیا معلوم تم جب صبح یا شام کے منتظر ہو وہ تمہیں نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس لیے بیماری سے قبل صحت کو غنیمت جانو اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر لو۔ بیماری میں کچھ نہ ہو سکے گا، کیونکہ بیمار جب ہو جاؤ گے تو نیکیاں تم سے نہ ہو سکیں گی۔ اسی طرح 4 روزہ زندگی کو غنیمت جانو، جو نیکی کر سکتے ہو کر لو۔ موت تمہارے تعاقب میں ہے، نہ معلوم کب تمہیں اچک لے، کون سا حادثہ، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی بیماری تمہارے موت کا سامان ہو جائے۔ اسی قسم کا ایک قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، فرماتے ہیں، دنیا کا سفر جاری ہے اور آخرت تیزی سے آ رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے پرستار ہیں، پس تم آخرت کے بیٹے یعنی چاہنے والے بنو، دنیا کے بیٹوں یعنی شیدائیوں میں نہ بنو۔ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں، کل حساب کا ہوگا اور عمل کی فرصت نہ ہوگی۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے اور برے اعمال سے ہمیں محفوظ کر دے، اور دنیا کی یہ جو بے ثباتی ہے جس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، آنکھ بند ڈبہ غائب، تو اس لیے اس دنیا کو اس دنیا کی ضرورت کے مطابق ہی اپنے پاس رکھیے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں جو بھی عمل کرتے ہیں فرائض کے علاوہ دوسروں کے لیے جینا سیکھیے، آخرت میں وہ حقیقی طور سے آپ کو ملے گا۔ لیکن دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں وہ ہم سے بھاگتی رہتی ہے، اور کبھی مل بھی جائے تو آخرت ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دے، آمین۔